آج میں بات کروں گا جی رومینیا اور بلغاریہ کے بارے میں، جو کہ شنگن میں آ چکا ہے، اور اس میں اب کیا ہونے والا ہے اور آگے چل کے کیا ہوگا۔ اگر تو آپ نے یہ جاننا ہے اور فائدہ لینا ہے تو پھر آپ نے یہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ویڈیو جو لوگ اس وقت رومینیا میں ہیں یا رومینیا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں کہیں سے بھی، دنیا کے کسی کونے میں سے بھی، کسی کنٹری میں سے ہی، جو آ رہے ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ضروری ہے، ان کے کام آنے والی ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو فائدے بھی بتاؤں گا، کیا فائدے آپ کو ملیں گے اس کو شنگن میں انٹر ہونے کے، اور آپ لوگوں کو کیا فائدے اور کیا نقصان ہوں گے۔ تو اگر تو آپ کو یہ جاننا ہے، اپنا کچھ فائدہ آپ نے لینا ہے، تو پھر مکمل اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو آپ کو فائدہ بھی نظر آئے گا اور نقصان بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آپ سب کو خبر تو مل گئی ہوگی، نیوز مل گئی ہوگی۔ لاسٹ ایئر میں نے رومینیا کے اوپر بہت ساری ویڈیو بنائی، اور لاسٹ میں جب بھی بناتا تھا ویڈیو میں کہتا تھا کہ 2024 میں یہ ضرور جو ہے رومینیا اور بلغاریہ یہ دونوں شنگن میں آئیں گے۔ تو جی یہ جناب شنگن میں آ چکی ہیں دونوں کنٹریز۔ اب اس میں ہونے والا کیا ہے اور آپ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے اور کیا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے جو بات ہے، اس کے ابھی قوانین جو ہیں، جو قانون ہے شنگن میں آنے کا، وہ مارچ سے لاگو ہوگا، لیکن عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، کاغذی کارروائی ہو چکی ہے۔ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہو۔ میں سنی سنائی بات کے اوپر میں ویڈیو کبھی نہیں بناتا، یا ادھر سے سنی بات ادھر سے بات سنی اور ویڈیو بنا دی۔ بہت سارے میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں حقیقت کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں، میں سنی سنائی باتوں کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ مجھے آپ کا صرف فائدہ چاہیے، مجھے آپ کا نقصان نہیں چاہیے۔ کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ لوگ اس ٹائم پہ کس پرابلم سے گزر رہے ہیں۔ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ جو انڈیا میں، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو جناب چلتے ہیں اس رومینیا کے اور بلغاریہ کے جو قوانین اس کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ شنگن میں انٹر تو ہو گئی ہیں دونوں کنٹریز، لیکن ان کو ابھی وہ چیزیں نہیں ملی جو دوسری شنگن کنٹریوں میں چیزیں دی گئی ہیں، جو ان کو آسانیاں دی گئی ہیں، وہ ابھی ان کو نہیں دی گئی دونوں کنٹریز کو۔ مثلا یہ قانون جو ہے وہ جو میں بتانے لگا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آؤٹ آف کنٹری سے، آؤٹ آف یورپ سے آئے ہوئے ہیں رومینیا کے اندر یا بلغاریہ کے اندر، جو کہ ورکر ہیں، جو ورک ویزے پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ جو لوکل لوگ ہیں رومینیا کے، ان کی بھی آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دوں گا آخر میں جا کے، لیکن فی الحال ہم بات کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت رومینیا میں ہیں یا جو آنے والے ہیں، یا جنہوں نے اپنے ویزے وغیرہ جو ہے، ورک پرمٹ جو ہیں اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر قانون جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے کہ آپ لوگ رومینیا میں آئے ہیں یا ہیں اس وقت، تو آپ شنگن میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ یا تو بائی ایئر جائیں گے یا پھر بائی سی جائیں گے۔
بائی روڈ، بائی ٹرین، بائی بس آپ نہیں جا سکیں گے۔ اور جو لوگ جائیں گے ان کے پاس ان کے ٹوٹل تمام ڈاکومنٹس ہونا بہت ضروری ہیں۔ پاسپورٹ ان کے پاس ہونا ضروری ہے ان کو جو ٹی آر وہاں سے ملا ہوا ہے بلغاریہ سے، رومینیا سے، وہ ہونا ان کے پاس ضروری ہے۔ اور یہ اس وقت وزٹ کے لیے دوسری کنٹریز میں شنگن کی جا سکیں گے جب ان کو ہالیڈیز ہوں گی۔ باقاعدہ آپ کی چیکنگ ہوگی ایئرپورٹ کے اوپر، اگر بائی سی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی چیکنگ ہوگی، اترتے وقت بھی چیکنگ ہوگی، اور جاتے وقت بھی آپ کی ایئرپورٹ پہ مکمل طریقے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیونکہ دوسری جو شنگن کی کنٹری ہے، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، پولینڈ، فن لینڈ، اس طرح کی جو کنٹریز ہیں، اگر انہوں نے جرمنی آنا ہے فرض کریں تو ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کا صرف ایک جو آئی ڈی ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کنٹریوں کے لیے ایسا نہیں ہے، پوری چھان بین ہوگی تب ان کو فلائی کرنے دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی۔ لیکن یہ قانون جو ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس ٹائم پہ رومینیا میں ہیں یا رومینیا میں آنا چاہ رہے ہیں یا جو آئیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے قانون جو ہے یہ بنا ہے۔ دوسری ایک بات، کبھی بھی آپ نے یہ ذہن میں یہ چیز نہیں رکھنی کہ ہم لوگ رومینیا سے جا کر کسی بڑی کنٹری میں، جو رچ کنٹری ہے جہاں پہ سیلریز بہت اچھی ہیں، وہاں پہ جا کے جاب کر لیں گے۔ ہرگز آپ جاب نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ٹرائی بھی کریں گے وہاں پہ مس ہونے کی تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، رومینیا واپس ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اگر بلغاریہ سے آئے تو بلغاریہ میں واپس آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، پھر وہاں پہ آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے یہ تو وہی جانتی ہے، یا تو آپ کو وہ ڈیپورٹ کریں گے اپنی ہوم کنٹری، یا آپ کے اوپر کوئی بین لگائیں گے، جرمانہ کریں گے، بین لگائیں گے، ہو سکتا ہے قید بھی ہو، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال یہ کریں گے کہ جی پھر ہم لوگ وہ بڑی کنٹری میں جا کے جاب کیسے کریں گے؟ سوری جی، بالکل آپ جاب کر سکتے ہیں، کریں گے جاب، لیکن فوری طور پہ نہیں۔ اس وقت تک آپ بڑی کنٹری میں کسی میں جا کے جاب نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس رومینیا یا بلغاریہ کا پی آر نہیں ہوگا، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ۔ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ دوسری کنٹری میں جا کے جاب نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو نہ تو ورک پرمٹ ملے گا، نہ ہی آپ کا اندراج ہوگا۔ اس ٹائم پہ بھی اگر کوئی اٹلی سے آتا ہے، کہیں سے بھی کسی بھی کنٹری سے اٹھ کر جرمنی میں اگر آتا ہے، فرانس میں اگر آتا ہے، کسی بھی بڑی کنٹری میں آتا ہے، تو وہ آتے سار اس کو جاب نہیں ملتی۔ خاص طور پہ میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، آؤٹ آف شنگن سے آئے ہوئے ہیں، آؤٹ آف یورپ سے آئے ہوئے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تک آ کے وہ ان کنٹریوں میں کام نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس پی آر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جو آتا ہے، اٹلی سے آتا ہے، یونان سے آتا ہے، گریس سے آتا ہے، مطلب یا کسی اور کنٹری سے آتا ہے، تو ان کے پاس پی آر ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے۔ تو وہ آ کے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا گھر لیتا ہے رینٹ کے اوپر، اس کا جو رینٹ ہے وہ خود پے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بناتا ہے اپنی میڈیکل انشورنس، وہ پے کرتا ہے۔ اس کے بعد جا کے وہ کام ڈھونڈتا ہے۔ ان کو مخصوص کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اس جگہ پہ کام ڈھونڈیں۔
مثلاً KFC ہے، میکڈونلڈس ہے، اس قسم کی فرنچائز ہیں جہاں پہ ان کو کام دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کو، یہ میں PR کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس PR ہے، جو یونان، گریس سے یا اٹلی سے یا کہیں اور سے آتے ہیں لوگ، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ وہاں سے جاب آفر مل جاتی ہے۔ وہ جاب آفر لے کے آپ امیگریشن آفس میں جاتے ہیں، تو وہاں سے جا کے آپ کو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایک ID ایشو ہو جاتا ہے، ورک پرمٹ مل جاتا ہے آپ کو، تو آپ اپنی جاب جو ہے کم سے کم 1 سال وہاں پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں جہاں مرضی اپنا کام ڈھونڈیں، اگر آپ کو یہ کام پسند نہیں ہے تو پھر آپ فیکٹریز کی طرف موو کرتے ہیں۔ وہ لوگ فیکٹریوں میں جا کے جہاں پہ سیلریز زیادہ ہیں وہاں پہ موو کرتے ہیں، وہاں پہ پھر اپنی بقایا جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، یا مطلب جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار جو ہے رومینیا اور بلغاریہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی کے مائنڈ میں اگر یہ بات آتی ہے کہ جی ہم رومینیا یا بلغاریہ آتے ہیں، تو پہلے تو وہ ڈنکی لگا کے آ جاتے تھے، پکڑے بھی جاتے تھے۔ اٹلی زیادہ سے زیادہ ان کی بھاگ دوڑ جو ہوتی تھی وہ اٹلی تک، اکثر زیادہ تر لوگوں کی بھاگ دوڑ جو تھی وہ اٹلی تک ہوتی تھی۔ اٹلی میں آ کے یا تو چھپ جاتے تھے یا پکڑے جاتے تھے۔ تو اب یہ کام ختم ہو گیا کہ آپ کو وہاں سے ڈنکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لیگلی آئیں، لیگلی واپس جائیں۔ لیکن جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ جاب کے سلسلے میں آپ اگر آنا چاہیں ان بڑی کنٹریوں میں تو آپ مت آئیے، اتنے دیر تک مت آئیے جب تک آپ کے پاس PR نہ ہو۔ اچھا، یہ جو قانون ہے یہ وقتی طور پہ آپ کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ختم بھی کیا جائے گا کہ آپ صرف اپنے جو آپ کو وہاں کا TR ملا ہوا ہے، TRC ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی آپ ٹریول کریں۔ یہ لیکن فوری طور پہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگے گا۔ فی الحال جو قانون آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں اور جانا ہے، آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہاں کی TRC جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک ریزن ہونا چاہیے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں پر، وہ آپ سے پوچھیں گے ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج والی میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی میسج جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا جو کہتے تھے کہ جی رومینیا اور بلغاریہ جو ہے یہ کبھی بھی شنگن میں نہیں آ سکتا۔ تو جناب، میری جو رپورٹ ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ صبر کریں، یہ ضرور آئے گا، تو وہ آ چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل، ایک بڑی اچھی ایک نیوز ہے اور بھی جو میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔